کیا شوگر کے مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کن پیشنٹس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ بینگ مسلمان میں یہ اپنے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو کبھی بھی منع نہیں کرتا روزہ نہ رکھیں۔ شوگر کے مریض ہیں وہ سحری میں کیا کھائیں جس سے پورا دن ان کی انرجی بھی باہر رہے اور شوگر بھی کنٹرول کرے؟ بعد مجھے میٹھا لینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مجھے HbA1c ٹیسٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوائیوں میں رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی ڈائٹ میں رد و بدل کر رہے ہیں، لیکن نہیں ٹھیک ہو رہے تو ان کا ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے۔ ایسے ٹائپ 2 ڈائبیٹک بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا شوگر کے مریض رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ شوگر کے مریض جو ہیں وہ افطاری میں کیا کھائیں اور سحری میں کیا کھائیں؟ شوگر کے مریضوں کے لیے واک کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈائبٹولوجسٹ ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب۔ روزہ ایک دینی فریضہ ہے اور یہ سال میں 29 یا 30 دن مسلمانوں کو پر رمضان کے روزے فرض ہیں، تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ رکھے، خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، تو کیا شوگر کے مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کن پیشنٹس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال کیا کہ جی رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ، ان پہ بھی فرض ہیں، ظاہر ہے وہ مسلمان ہیں ان پہ بھی فرض ہیں، لیکن دیکھیں صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے نا۔ تو بینگ مسلمان میں یہ اپنے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو کبھی بھی منع نہیں کرتا روزہ نہ رکھیں، لیکن کچھ ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں جن کو ریکمنڈیشن نہیں ہے، جن کو ریکمنڈیشن نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مثلا ان کو منع ہے روزہ رکھنا۔ اب سارے ڈائبیٹک پیشنٹ اس میں نہیں آتے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں نا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے پیشنٹ، تو اس میں چند مراد ہے میری، چند ڈائبیٹک پیشنٹ کون سے وہ چند لوگ ہیں؟ ڈائبٹیز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جس میں گیسٹیشن ڈائبٹیز بھی ہے، ٹائپ 2 بھی ہے، ٹائپ 1 بھی ہے، پری ڈائبٹیز، بہت ساری مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن 2-3 قسموں کا میں ذکر کروں گا جو زیادہ فیمس ہے، جس میں نمبر 1 ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ینگ ایج میں ہوتے ہیں اور ان کو انسولین لگ رہی ہوتی ہے، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹکس بھی کہتے ہیں۔ تو جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیوں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ انسولین استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور انسولین کیا کرتی ہے؟ وہ شوگر لیول لو کرتی ہے، ہائپوگلائسیمیا کرتی ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ۔ تو جب وہ ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کو، ڈائبیٹک پیشنٹ کو، تو یہ اس کے لیے لائف تھریٹننگ ہوتا ہے، اس کو فوراً ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو روزے کے درمیان جو ظاہر بندہ کھاتا پیتا نہیں، پورا دن ہے اس نے گزارنا ہے، تو اگر دن کے کسی بھی حصے میں اگر اس کا شوگر لیول لو ہو جائے اور روزے کی خاطر وہ اس میں کچھ کھانا پینا نہ کرے یا روزہ کھولے نہ اس وقت جب اس کا شوگر لیول لو ہو رہا ہے، تو یہ ایک ایمرجنسی ہے، لائف تھریٹننگ سچویشن ہے۔ اس سے انسان جو ہے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، کومے میں جا سکتا ہے، اس کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ بات ہوگی۔ اب دوسری قسم کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز، جو کہ حاملہ خواتین کو ہوتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی، اس کو کہتے ہیں گیسٹیشن ڈائبٹیز۔ جو گیسٹیشن ڈائبٹیز کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں اکثر خواتین 98% خواتین کو ہم انسولین ایڈوائز کرتے ہیں، صرف اسی پیریڈ کے لیے جو ان کی پریگنینسی کا پیریڈ ہے۔ تو اس پیریڈ میں جب وہ انسولین بھی لے رہی ہیں، حمل بھی ہے، تو اس میں ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ وہ پریگنینسی کے بعد میں روزے پورے کر سکتی ہیں جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے، یا وہ کفارہ دے سکتی ہیں، جیسے بھی ان کو مذہبی طور سے وہ اپنے پتہ کر کے تو اس کا وہ کر سکتی ہیں۔ تو گیسٹیشن ڈائبٹیز والی جو خواتین ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب آتی ہیں بڑی کامن جو لوگوں میں ہے، زیادہ تر جو ڈائبٹیز ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جو ایڈلٹ لوگوں میں ہوتی ہے، زیادہ تھوڑے سے عمر کے لوگوں میں، 30 سال 35 سال 40 سال سے اوپر جو لوگوں میں ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ یہ ٹائپ 2 جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی انسولین پہ نہیں ہوتے، یہ اورل میڈیکیشنز پہ ہوتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک خاص ڈوز میں ان کو دوائی دی جاتی ہے۔ یہ ڈائبیٹک پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں جن کو گولیاں دی جا رہی ہیں علاج کے لیے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں چند ایک ایسے ہیں جو کہ ان کو بھی روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ وہ ان کی صحت کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ایسے ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو کہ رمضان سے کوئی چند ہفتے پہلے یا 1 ماہ پہلے ان کا شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، سپائکس آ رہی ہیں، 300 350 400 کی سپائکس جا رہی ہیں،
ڈاکٹر سے ملاقات کے باوجود، ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے باوجود، اورل میڈیکیشن ٹائم پہ لینے کے باوجود ان کا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، اچھا، کیونکہ ان کا شوگر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا، ہائی جا رہا ہے۔ اور ایسے ڈائبیٹک پیشنٹ ٹائپ 2 جو کہ اورل میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ کسی بھی وجہ سے، کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے، کسی انفیکشن کی وجہ سے، پاؤں خراب ہوا ہے، کوئی اور انفیکشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کے ڈاکٹر نے ان کو چند دنوں کے لیے، چند ماہ کے لیے انسولین دی ہوئی ہے کہ آپ گولیوں کے ساتھ انسولین بھی استعمال کریں، تو وہ ایسے ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو انسولین بھی لے رہے ہیں اور ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جو کہ شوگر لیول کو لو کرتی ہیں، تو ان کو خطرہ ہوتا ہے ہائپوگلائسیمیا کا، تو ایسے ڈائبیٹک پیشنٹ روزہ نہ رکھیں، جو انسولین بھی لے رہے ہیں ٹائپ 2 اور ساتھ گولیاں بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک ایسے جو پیشنٹس ہیں جو چاہے گولیوں پہ ہیں یا انسولین پہ ہیں اور ان کا پچھلے 1 ماہ کے دوران اٹیکس آ رہے ہیں ہائپوگلائسیمیا کے، ان کے متواتر لگاتار روزانہ کی بیسس پہ یا ہر دوسرے تیسرے دن ان کا شوگر لیول ڈراپ ہو رہا ہے، ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے، اس کے لیے ان کو چینی لینی پڑتی ہے، اس کے لیے ان کو میٹھا لینا پڑ رہا ہے، وہ بار بار ڈاکٹر سے مل رہے ہیں کہ سر میرا تو شوگر لیول ہی لو ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میں تو بے ہوش ہو جاتی ہوں یا جو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے انرجی نہیں رہتی، میں بار بار مجھے میٹھا لینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مجھے HbA1c ٹیسٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں کیا کروں۔ ڈاکٹر ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوائیوں میں رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی ڈائٹ میں رد و بدل کر رہے ہیں، لیکن نہیں ٹھیک ہو رہے، تو ان کا ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے، تو ایسے ٹائپ 2 ڈائبیٹک بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ چند ایسے لوگ ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ رمضان المبارک میں جب ہیلدی ڈائٹ پلان کی بات آئے شوگر کے مریضوں کے لیے، تو روزے میں جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ سحری کا ہوتا ہے، تو اب جو شوگر کے مریض ہیں وہ سحری میں کیا کھائیں جس سے پورا دن ان کی انرجی بھی بحال رہے اور شوگر بھی کنٹرول میں رہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کنٹرول چل رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا انہوں نے شوگر کنٹرول کیا ہوتا ہے، بڑے اچھے پیشنٹ ہوتے ہیں، دوائیاں بھی ٹائم پہ لے رہے ہوتے ہیں، ڈائٹ بھی اچھی رکھی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں آ کے ذرا ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ ڈی ٹریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے روزے میں جو ہے نا وہ پوری فیملی بیٹھ کے سحری کر رہی ہوتی ہے، پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے افطاری میں بھی، تو دل کرتا ہے کہ یار اتنی ساری ڈشیں ہیں، کھا لی جائیں، ساری کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں، اور لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ پورا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں جی کھا لیں جی، کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا جی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ایک دفعہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، بالکل ایسا۔ لوگ آپ کو کہہ رہے، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو دل کرتا ہے یار چلو میری امی کہہ رہی ہیں، میرا بھائی کہہ رہا ہے، چلو کھا لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ کس طرح کریں گے، ایک روزے میں زیادہ کھا لیں گے یا اس پرہیز جو آپ کو ایڈوائز کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ کھا لیں گے، تو 30 روزے پڑیں۔ پہلے 1-2 روزوں میں اگر بدپریزی کریں گے تو شوگر اسپائک کر سکتا ہے، جب اسپائک کرے گا آپ کو تھکاوٹ فیل ہوگی، آپ کو کمزوری ہوگی، آپ کا مسل لاس ہو جائے گا، اور آپ کی جو ہے دماغی صلاحیت بھی، اس میں بھی کمی آئے گی، کنٹینیوسلی 2-3 دن جو ہے آپ کا شوگر لیول اسپائک کرے گا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی آپ کو روزہ کھولنا پڑ سکتا ہے افطاری سے پہلے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہیں تو آپ کو وہ چیز کھانی ہے جو کہ آپ کو ایڈوائز کی گئی ہے، مثلا یہ کہ جو سحر ہے، سحری جو ہے، اس میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سمپل کاربس کی بجائے، یعنی بیکری کا سامان، ڈبل روٹی، وائٹ بریڈ، پاستا، اس ٹائپ کی چیزوں میں پڑھنے کے، سوئیاں، مطلب اس ٹائپ کی کاربوہائیڈریٹ لینے کی بجائے جس میں پروسیس فوڈ کا استعمال نہ کریں۔ آپ کی پلیٹ میں جو ہے نا ہول گرین کی آدھی چپاتی یا ایک پوری چپاتی ہو سکتی ہے۔ ہول گرین سے مراد ہے کہ خالص گندم جس میں فائبر ملا ہوتا ہے، جیسے چوکر والی گندم نہیں کہتے، جیسے گاؤں میں ہماری چکیوں میں ملتی ہے، وہ اس گندم کا آٹا آپ لے سکتے ہیں، آپ جو کا آٹا لے سکتے ہیں، آپ باجرے کا آٹا لے سکتے ہیں، مکئی استعمال نہیں کرنی آپ نے، جو، باجرا اور خالص گندم، ان کو مکس کر کے آپ ملٹی گرین کا آٹا بنا سکتے ہیں، خود بنا لیں گھر میں، چکی والوں سے بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ اس ملٹی گرین کی آٹے کی ایک روٹی یا آدھی روٹی آپ کے سحری میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ پروٹین لیں، گوشت لیں، کوئی بھی گوشت، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، اور چکن لے سکتے ہیں، کباب بھی لے سکتے ہیں۔ ایک پارٹ اس کا ہو گیا پروٹین کا۔ تیسرا پارٹ آپ جو ہے نا ہیلدی فیٹس لے لیں، آپ دہی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دودھ لے سکتے ہیں، آپ چیز لے سکتے ہیں، لیکن خالص دیسی گھی لے سکتے ہیں، خالص دیسی گھی، پروسیس نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ ہیلدی فیٹس رکھتے ہیں، نٹس ڈالیں، آپ سحری کی پلیٹ میں نٹس کا استعمال ضرور کریں، ایووکاڈو بہت اچھا فیٹ دیتا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، اخروٹ لے سکتے ہیں، بادام۔ تو یہ 3-4 چیزوں پہ مبنی اگر آپ کی پلیٹ ہوگی سحری میں، تو نہ صرف آپ کا شوگر کنٹرول میں رہے گا، آپ کو انرجی بھی ملے گی، صحت بھی اچھی رہے گی، اور آپ کا پورا روزہ چاہے وہ 12 گھنٹے کا ہے، 13 گھنٹے کا ہے، آپ کو بغیر کچھ کھائے پیے، ویکنس کے بغیر آپ
بڑا اچھا گزاریں گے۔ اچھا، اب شوگر کے جو مریض ہیں جو افطاری میں وہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اور افطاری میں جب کیونکہ سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوتا تو پیاس بھی لگتی ہے، تو اب پانی پئیں، سادہ پانی پئیں، جوسز پئیں، تو اس میں تھوڑا رہنمائی کر دیں۔ افطاری میں ظاہر پیاس بھی لگتی ہے۔ ابھی تو خیر موسم اس رمضان میں تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا رمضان کہتے ہیں کہ آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آہستہ آہستہ جب ٹائم گزرے گا، 14-15 روزے گزریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹمپریچر خاص طور پہ لاہور میں یا اس طرح کے جو پنجاب کے ساؤدرن بڑے پنجاب کے شہروں میں ایریاز ہیں، سندھ میں گرمی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر پیاس لگے گی، ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بھی ہوتا ہے شوگر کے پیشنٹس کو۔ تو اس میں میری ایڈوائس یہ ہے کہ جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں وہ صرف پانی پئیں، زیادہ پانی پئیں۔ ان کے لیے جو مشروبات ہوتے ہیں جس میں کولا ڈرنکس ہیں اور انرجی ڈرنکس ہیں، لال شربت ہیں، یہ چیزیں ان کو منع ہوتی ہیں کیونکہ ان میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایون کہ کولا ڈرنکس میں تو جو ہے ایک گلاس میں یا 1 لیٹر جو ایک بوٹل ہوتی ہے 500 ml یا 550 ml، کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ایک کین ہوتا ہے اس میں تقریباً 8 سے لے کے 12 چمچے چینی ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے شوگر پیشنٹس کے لیے، کیونکہ جب اس طرح کا ڈرنک لیں گے تو ان کا شوگر سپائک کرے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کولا ڈرنکس ہیں، یہ جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے نہیں، جو ایک صحت مند انسان ہے یہ اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ کیلریز مطلب شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کیلریز مل رہی ہوتی ہیں، جو آگے جا کے اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، آپ کو شوگر نہیں ہے لیکن آپ کے خاندان میں ہے، آپ کے امی ابو کو ہے، بہن بھائیوں میں سے ہے، تو آپ ایٹ رسک ہیں، خطرے میں۔ تو اگر اس قسم کی کولا ڈرنک سے آپ روزہ کھولیں گے تو آپ کو شوگر نہیں ہے لیکن آپ کے لیے بھی ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوگر پیشنٹس کے لیے جو سب سے اچھا ڈرنک ہے نا وہ سادہ پانی ہے یا نیمبو پانی۔ نیمبو پانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جگ میں 2-3 نیمبو نچوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ آئے، نیمبو تھوڑا سا کھٹاس دیتا ہے، ظاہر ہے پانی نیمبو خالی پانی پئیں گے تو گلے میں لگتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیسٹ آئے تو آپ اس میں کوئی بھی آرٹیفیشیل سویٹنر جو ملتے ہیں، خاص طور پہ میں اسٹیویا کو پریفر کرتا ہوں، کوئی اسٹیویا کے اگر پودے آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے پتوں کو ڈرائی کر کے اس کو کوٹ کے آپ اپنا آرٹیفیشیل سویٹنر خود گھر میں بنا لیتے ہیں، تو وہ اسٹیویا ڈالیں اسی نیمبو پانی میں، تو میٹھا بھی کرے گا، ٹیسٹ بھی دے گا، اور آپ کا شوگر لیول کو بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ اس قسم کی ڈرنک بنائیں جس کو نیمبو پانی کہتے ہیں، گھر میں بنائیں، وہ آپ پی سکتے ہیں افطاری میں دوسروں کے ساتھ، دوسرے لوگ دوسرے پی رہے ہیں آپ یہ پئیں۔ لیکن میری ایڈوائس یہ کہ پانی آپ کے لیے سب سے زیادہ جو شوگر پیشنٹ کے لیے اچھا ڈرنک ہے وہ پانی ہے، اور پانی وہ افطاری سے سحری تک کنٹینیوسلی لیتے رہیں، تاکہ جو ہے اگلے جب روزے کا ٹائم آئے گا تو روزے کے درمیان ان کو پانی کی کمی نہ ہو، پانی ان کو زیادہ پینا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، سادہ پانی۔ اچھا، یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں تو ڈاکٹرز کی طرف سے انہیں باقاعدگی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ واک کریں، ایکسرسائز کریں، جو بھی وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کریں۔ تو رمضان میں جب روزہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں جو شوگر کے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ واک کرنے کا یا ایکسرسائز کرنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ اکثر مجھ سے بھی کلینک پہ ہمارے پیشنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب روزے آ رہے ہیں، آپ نے ہمیں کہا تو ہے ہم رکھیں، آپ نے ڈوزز بھی تبدیل کر دی ہیں سارا کچھ، لیکن ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں عام دنوں میں، شوگر کنٹرول رکھتے ہیں، تو اب رمضان میں کیا کریں؟ کیا ایکسرسائز بند کر دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، شوگر پیشنٹس ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک جو بھی ان کی ریکمینڈیڈ ان کو ایکسرسائز ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ روزوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ٹائم ہے افطاری کے بعد، افطاری کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں، جب روزہ کھلا ہو، آپ نے کھانا پینا کیا ہو، جب آپ کو ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ نہ ہو، آپ واک کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ یعنی افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے فوراً بعد آپ واک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے افطاری اور مغرب کی نماز جب ادا کی تو اس کے درمیان تقریباً 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ سردیوں کے روزوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان بڑا ٹائم کم ہوتا ہے، تو آپ کو مسجد سے گھر آ کے اگر ڈنر آپ نے نہیں لیا، صرف کھجور کھائی ہوئی ہے یا 1-2 گلاس پانی پڑھ کے آپ مسجد چلے گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ایڈوائس نہیں ہے، مسجد پڑھنی چاہیے، تو مسجد چلے گئے کیونکہ ٹائم کم تھا، تو آپ نے آ کر ایک ڈنر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ڈنر کر کے پھر عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، اس کے لیے تیاری کرنا، وضو کرنا، تو اتنا ٹائم نہیں رہے گا، تو پھر آپ ایسے لوگ جن کے پاس ٹائم کی کمی ہے وہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد واک کر سکتے ہیں، تراویح کے بعد واک کر کے آپ گھر آئیں اور جو ہے وہ سو جائیں، ریسٹ کریں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جیسے وہ افطاری کرتے ہیں تو افطاری کرنے کے بعد وہ بالکل سست ہو جاتے ہیں، وہ کوئی حرکت نہیں کرتے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، وہ بس بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو افطاری کا میں سارا دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے، اور جب افطاری کرتے ہیں
تو ایک سستی سی آ جاتی ہے، ایک نیچرل سستی ہوتی ہے جسم میں. جب آپ کچھ کھاتے ہیں کافی دیر بعد تو آپ کو انرجی ملتی ہے، تو سیلز میں جب انرجی جاتی ہے تو تھوڑا سا بندہ ریسٹ، تھوڑا سا نیند سی، ہلکی سی خماری سی آتی ہے، سب کو آتی ہے، شوگر پیشنٹ میں بھی آتی ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ کچھ کھا کے لیٹ جائیں گے تو یہ ہیلدی نہیں ہے. اس سے آپ کا باڈی میں جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اور آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر شوگر پیشنٹ ہیں آپ یا نہیں بھی ہیں، آپ کھانا کھا کے لیٹیں. آپ دیکھیں آپ کو اگر نیند آ بھی گئی ہے کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا چہل قدمی کریں گے، واک کریں گے تو نیند اڑ جائے گی. فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی نا، سرکولیشن ہوگی باڈی میں، مائنڈ میں بھی بلڈ جائے گا، دماغ میں بھی. واک کرنے سے، فزیکل ایکٹیویٹی سے ہارٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھے گا تو آپ کی وہ جو سستی ہے وہ چستی میں تبدیل ہو جائے گی. تو جو لوگوں کو اس طرح کی سستی آ جاتی ہے تو پلیز میرے لیے تو ان کی ایڈوائس ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہے خاص طور پہ، کہ وہ فزیکلی ایکٹیویٹی کیے بغیر، واک کیے بغیر بستر پہ نہ آئیں. ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو شوگر کے پیشنٹس ہیں اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ رمضان المبارک میں وہ کیا احتیاطی تدابیر اپنائیں، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.